جنید بھائی کا ذکر ہوا کہ جی وہ سارے فنکشنز پہ ہوتے تھے، اس دفعہ نہیں ہے۔ انسان اسی طرح کا ہی ہے کہ اگر آپ اپنے پچھلے سال میں دیکھیں کتنے سارے لوگ ہمارے سے چلے گئے، اگلے سال کتنے سارے لوگ نہیں ہوں گے۔ تو جنید بھائی نا ایک میسیج دے کے گئے ہیں کہ میں جنید بھائی کے جنازے میں بھی گیا تھا، اب پتہ نہیں کتنے سارے لوگ تھے جنازے میں، بے شمار رش تھا، دنیا تھی، ساری دنیا سے لوگ ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو وہ کس چیز کے لیے آئے ہوئے تھے کہ جنید بھائی کا اگر سفر دیکھا جائے تو وہ گانے والے سے شروع ہوا تھا، وہ گانے والے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، یا ہمیں جو افسوس ہوا تھا وہ اس گانے والے کے لیے تھا؟ نہیں کہ جی جو انہوں نے بعد میں کام کیا، جو دین کی محنت کی، جس طرح نعیم بھائی نے کہا پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتے ہیں۔ تو اللہ نے کیسی عزت ڈالی ان کی لوگوں کے دلوں میں؟ امام مالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز جنازہ آگے کا حال بتاتے ہیں، آگے کا حال بتا دیتے ہیں کہ کیسا ہوگا۔ تو جنید بھائی کا جو ان سے نماز جنازہ تھا نا، وہ آگے کا حال بتا رہا تھا۔ تو بھئی یہ ہمارے پاس ہے نا، اب وقت ہے اللہ کے سامنے نا آخرت میں ایک آدمی آئے گا جس میں اس کا اعمال نامہ کھولا جائے گا نا، تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے، مجھے واپسی ایک دفعہ دنیا میں جانے دیں گے۔ اللہ کہیں گے کہ نہیں، اب وقت ختم ہو گیا، وقت اسی وقت تک ہے جب تک سانس ہے۔ تو بھئی ہمارے پاس اب وقت ہے، اور دیکھو جانا ہم ساروں نے ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں جو کہے کہ جی میرے نہیں جانا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، ان کو کسی نے زہر دے دیا، ان کو چیک کرنے واسطے بندہ ہے نا، اس نے ان کو چیک کرنے کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے نہیں بچنا، تو کروٹ لے کے لیٹے ہوئے تھے، کروٹ سیدھی کر کے ان سے کہا کہ جس کو زہر نہیں دیا نا اس نے بھی نہیں بچنا، ساروں نہیں جانا ہے، کسی نے یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوا۔ اب یہاں رہ کے جو اللہ کو راضی کر لے گا نا، جو اللہ کو راضی کر لے گا، ایمان سے دونوں دنیا میں وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہاں جو یہ ہمارا مال ہے نا، جنید بھائی امیر آدمی تھے، کتنا ان کا برانڈ مشہور ہے، ویسے کتنے تھے، ساری کسی چیز کی کمی تھوڑی تھی، لے کے کیا گئے اپنے ساتھ؟ کیا لے کے گئے اپنے ساتھ؟ اعمال، باقی ساری چیزیں یہی ہیں۔ یہ کل کسی اور کی تھی، آج آپ کی ہے، کل کسی اور کی ہوگی۔ تو بھئی اس چیز پہ محنت کرو۔ انہوں بھائی نے سوال کیا تھا نا کہ جی میری زندگی کس طرح بدلی، کہ جس ٹائم میرے پاس پہلی دفعہ تبلیغ والے لوگ آئے نا، تو میں اس ٹائم ورلڈ میں میری رینکنگ نمبر 2-3 تھی، وائس کپتان تھا میں پاکستان ٹیم کا، اور بالکل پیک تھی میرے پہ۔ تو میں تو اپنے آپ کو کامیاب آدمی سمجھتا تھا کہ کامیاب آدمی ہوں، لیکن جس ٹائم اس نے بات کی ہمارے سے کہ بھئی جو بنانے والے اللہ ہے، بھئی اللہ کیا چاہتے ہیں تمہارے سے کہ میری آج موت واقعہ ہو جائے، تو اللہ میرے سے یہ پوچھیں گے کہ بھئی اس کے بھئی ساروں سے زیادہ سکور ہے پاکستان میں، اس کو جانے دو، یہ مشہور آدمی ہے، اس کو جانے دو، ہوگا یہ؟ بھئی ایک زندگی دے رکھی ہے، اگر وہ زندگی نہیں ہوگی نا ہماری تیاری، تو ایمان سے ہم اللہ کی نظر میں ناکام ہیں، چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، ہم اس ملک کے بادشاہ بن جائیں، ہم پوری دنیا کے بادشاہ بن جائیں، اگر والے چیزیں نہ سیکھی، دین پہ عمل کرنا نہ سیکھا، دین زندگی میں نہ لے کے آئے، تو ایمان سے ناکام ہے، جو مرضی آدمی ہو۔ اور اگر کوئی ریڑھی والا ہے جس کو کھانا مشکل ہے، پینا مشکل ہے، لیکن اگر اس کی زندگی دین پہ ہے، اللہ کے حکموں پہ ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ ہے، ایمان سے اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے۔ اور یہ چھوٹی سی زندگی ہے۔ جنید بھائی کل ہمارے پاس تھے، آج نہیں ہے، اسی طرح ہمارے لیے بھی ہونا ہے۔ وہ ایک دفعہ ٹی وی پہ خبر چلی کہ انضمام کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور چلا گیا جی، تو میں نے کہا کبھی یہ سچ بھی ہو ہی جانا ہے، یہ کبھی ایسے تھوڑی رہنا ہے، یہ ہو ہی جانا ہے۔
تو بھئی اپنی جو سی زندگی ہے نا، اپنی زندگی، بھئی اس پہ آپ ساروں سے یہ ہے کہ بھئی اس کو دین کے اوپر لے کے آؤ، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ، جس کی جو مرضی فیلڈ ہے. ہم ساروں کی فیلڈ مختلف ہے، کوئی نوکری کرنے والا ہے، کوئی اسپورٹس مین ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، ساروں کے کام مختلف ہے، مقصد ساروں کا ایک ہے کہ ساروں نے اللہ کو راضی کرنا.